غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ مدد بگردابی بلا افتادہ کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری علی یا غوث اعظم بھی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہے اس پیار میں اضافہ کرنے کے لیے بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرتے ہیں بڑی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دل کی عطا گہرائی سے دعا کرتا ہوں اللہ صاحب خانہ کے دربار میں جائز کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرما اور ایک ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا ہے مولا اس زندگی کو ہر دکھ پریشانی سے مولا محفوظ فرما دے اور جتنے لوگ بھی آ کر کے بیٹھے ہیں مولا کریم سب کو اپنے حبیب کا سچا عشق عطا فرما آمین اللہم آمین۔ یہ ہے دامن یہ ہے گریباں آؤ کوئی کام کرے یہ ہے دامن یہ ہے گریباں آؤ کوئی کام کرے موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا اور سنیں اللہ سے دعائیں کیا کریں سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے مہینے ہو گئے مسلسل تقریر کرتے کرتے بنا ناغہ اس وجہ سے گلا تو متاثر ہے کمزوری بھی حد سے زیادہ ہے میری گزارش ہے جتنی دیر گفتگو سنیں محبت سے سنیں اور یہاں کوئی مزے کی نیت سے نہ بیٹھے بس اس نیت سے بیٹھے اللہ توفیق دے گا تو ہم حضور کے فرمان پہ عمل کریں گے میری نظر کے سامنے زیادہ تر نوجوان چہرے ہیں کچھ بزرگ بھی ہیں کچھ بچے بھی ہیں یقیناً یہ آواز گھروں تک بھی جا رہی ہوگی جو بھائی گھر سے اٹھ کے نہیں آئے ان سے گزارش وہ لیٹ کے ہی بستر میں سن لیں اور ماں بہنیں جو پردے کی وجہ سے گھر میں موجود ہیں اللہ ان کو بھی اس گفتگو پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ابتدا میں پہلے یہ بتا دوں میری گفتگو میں کچھ جملے کڑوے بھی ہوتے ہیں دل ٹوٹے معاف کرنا میرا مقصد اس گفتگو سے کسی کو ذلیل کرنا نہیں کسی کا دل توڑنا نہیں میں تو جہاں بھی جاتا ہوں یہ سوچ کے گفتگو کرتا ہوں شاید اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو ایسا دیوانہ بیٹھا ہو جس کی نظر میں حضور کی باتوں کی کچھ قیمت ہو اور وہ اٹھ کے جائے صبح کو کوئی کہے رات جلسہ ہوا تھا کیا بدلاؤ آیا تو کم سے کم اتنا وہ بدل جائے کہہ دے جلسے میں جانے سے پہلے گانے گنگنایا کرتے تھے جب سے حضور کی محفل میں گئے ہیں ان کی نعت کے ترانے گنگنائے سری محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے محمد نام پر سودا
سرے بازار ہو جائے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ شاعری پرانی ہے جی، ہمیں کچھ بھی نیا اچھا نہیں لگتا، ہم پرانے آدمی، باتیں بھی پرانی اچھی لگتی ہیں، لیکن کسی نے کہا ہے نا، بہت اچھا کہا، بہت اچھا کہا، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ اور جب ان کے شہر کی بات آئی تو کسی نے کہا تھا کہ اس شہر میں بک جاتے ہیں خدا کے خریدار، اس شہر میں بک جاتے ہیں خدا کے خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے۔ کہ وہ تم نے نہ سنا کہ جب حضرت یوسف کی بولی لگائی گئی، اللہ اکبر، ایک بڑھیا سوت کی گٹری لے کے آئی تھی جو اس نے کاٹ لیا تھا۔ سوت سمجھتے ہیں نا، وہ دھاگا جو روئی سے تیار کیا جاتا ہے چرخے کے ذریعے، تو وہ اس کے پاس دھاگا تھا، وہ بازار میں لے کے آ گئی۔ کسی نے کہا خاتون، یہاں لوگ ہیرے جواہرات کے صندوق لے کے کھڑے ہیں اور سب کی یہ خواہش ہے میں یوسف کو لے کر ہی جاؤں گا، یہاں تک کہ عزیز مصر خود آیا ہے، تو کیا سوچ کے آئی؟ کیا تجھے لگتا ہے یہ تیرے سوت کا دھاگا یوسف کی قیمت بن جائے گا؟ اس نے کہا تھا یہ میں بھی جانتی ہوں کہ میری اوقات نہیں میں یوسف کی قیمت لگا سکوں، لیکن کم سے کم جب قیامت میں یوسف کے خریداروں کی باتیں ہوں گی تو جہاں کروڑوں والوں کا تذکرہ ہوگا وہاں مجھ غریب کی بھی باتیں ہو جائیں گی۔ اس شہر میں بک جاتے ہیں خدا کے خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے، یہ مصر کا بازار نہیں، تم بھی کہہ دو یہ مصر کا بازار نہیں، اللہ سلامت رکھے، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے۔ وہ یار ان کے شہر کی باتیں کر لیا کرو، ان کے شہر کی باتیں کر لیا کرو، میں اس جوان کو سلام نہ کروں کہ صحرا اس کا بندہ ہے، دولہ امتی بنا ہے، باتیں مدینے والے مصطفیٰ کی ہو رہی ہیں۔ ہاں، جس دور میں لوگ ناچنے کو کامیابی کہیں، جس دور میں لوگ گھنٹوں گھنٹوں ڈانس کرنے کے ایک حساب اس نے مونچھ کھڑی کر دی، ایسے دور میں اگر کوئی حضور کی محفل سجائے تو کیا بتائیے اس نے جہاد نہیں کیا، وہ حالات سے لڑا نہیں ہے، اس نے دنیا کی باتوں کا مقابلہ نہیں کیا ہے۔ جوانوں سچی بات یہ ہے، اگر حضور سے پیار نہیں تو زور سے، حضور سے پیار نہیں تو کچھ بھی نہیں، بریلی کے قریب رہتے ہو اور اندازہ ہو جائے گا کتنے قریب بریلی سے رہتے ہو، میں بتانے لگا ہوں، اب میں سمجھوں گا کہ کتنا عشق آپ کے سینے میں ہے، اے عشق تیرے صدقے، اللہ سلامت رکھے، طبیعت خوش ہوئی، بہت زیادہ میں آپ کی سامع خراشی نہیں کروں گا، جتنی دیر محبت سے سنیں گے اتنی دیر باتیں کروں گا، سمجھ رہے آپ؟ اللہ آپ کی نسلیں آباد کرے۔ ادھر والے آمین نہیں کہہ رہے، سمجھ رہے مولانا نے ادھر دیکھا تو دعا ادھر کو چلی گئی، ارے مولوی دیکھے نہ دیکھے کیا ہوتا ہے، بس وہ دیکھ لے جس کی محبت میں آ کے بیٹھ گئے، بس حضور دیکھ لے، اور کبھی مولوی کو دکھانے کے لیے سبحان اللہ نہ کہا کرو، جب بھی کہنا ہے حضور کو منانے کے لیے حضور کو، اور بڑا فرق پڑتا ہے یار، دل سے کہنے میں زبان سے کہنے میں بڑا فرق پڑتا ہے۔ تو کسی نے کہا تھا نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جب بھی حضور کا نام لو دل سے لیا کرو، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، کیوں نہ اس نبی سے پیار کرے، خدا کی قسم جس کی پاور کو اپنے تو اپنے غیر بھی مان گئے،
میں ناچنے والوں کو دعوت فکر دوں گا، ڈی جے کے آگے کودنے والوں کو دعوت فکر دوں گا۔ میری قوم سن، تو نے کبھی محبوب کو قریب سے جانا ہی نہیں، تو نے کبھی قریب سے حضور کے جلوے کو سمجھا ہی نہیں۔ جس دن ان کا عشق دل میں اتر گیا نا، اس دن ناچنا بھول جائے گا، اس دن یہ آواز کھول کے گانے بجانا بھول جائے گا۔ خدا کی قسم، تیری صبح اگر ہوگی نا تو حضور کی نعت سے ہوگی، تیری شام ہوگی تو حضور کی نعت سے ہوگی۔ ہاں جوان، وہ کتنا حسین ہوگا جس کے حسن کا اعتراف ابو جہل بھی کرتا ہو۔ ابو جہل خود اتنا حسین تھا، خود اتنا حسین تھا کہ جو اس کا چہرہ دیکھتا تھا ابو لہب اس کو دیکھتے ہی رہ جاتا تھا، اتنا حسین تھا ابو لہب۔ مگر خدا کی قسم، اس نے بھی جب حضور کو دیکھا نا تو کہنے پہ مجبور ہو گیا، جس کا ترجمہ بریلی کے امام نے یوں کیا، لمیاتی نظیر و کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ تو یار جس کے غیر ایسی تعریف کر ڈالے پھر اپنوں کے عشق کا عالم کیا ہوگا؟ سنو، قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، دوزخی دوزخ میں جا رہے ہوں گے، تو جب حضور کے امتی کو فرشتے لے کے جائیں گے نا پکڑ کے، تو جو فرشتے کھڑے ہوں گے نا وہ دیکھ کے رونے لگیں گے۔ تو جو دوزخ میں جا رہا ہوگا نا وہ یہ کہے گا، یار دوزخ میں جا رہا ہوں، تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ فرشتہ کہے گا، اس بات سے ڈر نہیں لگتا، نہ اس بات کی تکلیف ہے کہ تو جہنم میں جا رہا ہے، رونا اس بات پہ آ گیا کہ تو امتی کس کا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ چھوٹی بات نہیں تھی، گویا فرشتے یہ کہنا چاہیں گے کہ حضور کا امتی ہو کر بھی جہنم میں جائے، پھر تو نے زندگی کیسی گزاری تھی۔ ان کا نام لینے والے دوزخ میں چلے جائیں ہو ہی نہیں سکتا۔ پگلے عقل کا استعمال کر، وہ زمانہ چھوڑ، کسی سے کہو یار ڈی جے نہ بجا، تو کہتا نہیں میں تو نہیں بجانے والا تھا، میرے دوست نے آ کے کہا کوئی بات نہیں ہم بجا دیتے۔ یہ دوست بھی لے کے ڈوبیں گے کچھ یاروں۔ یاریاں ذرا اچھی کر یار، یاری کا بھی کوئی لیول ہوتا ہے۔ سچے دوست وہ نہیں ہوتے جو دوزخ میں دھکیل دیں، سچے دوست وہ ہوتے ہیں جو مصطفیٰ کے دامن میں لپیٹ دیا۔ یہ سچے دوست ہوتے، کہتے دوست نے کہہ دیا تھا میری طرف سے، وہ دوست سے پوچھے یار تو بتا تجھے کیا مل گیا؟ کہنے لگے وہ اس نے میری شادی میں بجایا تھا، میں نے اس کی میں بجایا۔ پرتے چڑھائے بیٹھے لوگ، خوش کرو، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کائنات میں ہم سے سب سے زیادہ پیار کون کرتا ہے؟ ہمارے حضور کرتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ پیار ہم سے ہمارے حضور کرتے ہیں۔ یقین کرنا، کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے اتنا نہیں روئی ہوگی، کوئی باپ کبھی اپنے بیٹے کے لیے اتنا نہیں رویا ہوگا جتنے میرے حضور اپنی امت کے لیے روئے، جتنے میرے حضور اپنی امت کے لیے روئے۔ مگر افسوس کو مت مجھے بتا تو صحیح، نکاح مصطفیٰ کی سنت ہے، گھر میں دلہن آئی مصطفیٰ کا صدقہ ہے، تو نے گھر میں ڈی جے کا انتظام کیا، ناچنے والیوں کا انتظام کیا، وہ قوم کتنی تباہی میں جا رہی ہوگی جو ناچنے والیوں پہ 10-10 ہزار کی گڈیاں لے کر کے آنکھیں بند کر کے یوں اڑا دے، اور پھر اس کی قوم کا جائزہ لو۔ ایک IAS پوری قوم میں نظر نہیں آتا، ایک IPS پوری بستی میں نظر نہیں آتا، مجھے بتا کون سی قوم ہے جو اپنے پیسے کو اس طرح بے وجہ خرچ کر رہی ہے کوئی قوم جو اپنے پیسے کو اس طرح آگ لگا رہی ہے؟ اور تم نے ناچنے والیوں پہ پیسے لٹائے، تم نے ڈی جے ڈانس پہ پیسے اٹھائے، کاش وہ پیسہ تم نے امت کے غریب طالب علم پہ لگا دیا ہوتا، کسی دین کے پڑھنے والے پہ لگا دیا ہوتا، کاش وہی پیسہ کسی غریب باپ کے غریب بیٹے پر جو تعلیم میں اچھا تھا اس پہ لگا دیا ہوتا۔ تیرا وہ لاکھوں روپیہ جو ناچنے والی پہ گیا ہے، کاش وہی پیسہ کسی غریب اسکول کے بچے پہ چلا جاتا۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر ایک غریب امتی IAS ادھیکاری بن جاتا یا BMS ہو جاتا، MBBS ہو جاتا، اس کے دروازے پر ہر غریب امتی دوا لینے کے لیے جاتا، وہ مصطفیٰ کی رضا کے لیے اس کو فری دوا دے دیتا تو مصطفیٰ بھی راضی
شرم کرو، شو کے لیے، ریاکاری کے لیے ہم نے کیا نہ کیا. کہتے ساتھ ڈی جے نہیں بجا تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی. ایسا ڈی جے لے کے آنا جس کی دھمک سے دیواریں ہل جائیں. مجھے بتا تو صحیح، نکاح مصطفیٰ نے دیا، ورنہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، جس کو تم 5 منٹ میں نپٹا دیا کرتے ہو، یہ نکاح میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. اس میں وقت کتنا لگا؟ 3 مرتبہ قبول قبول کہا گیا، یہ نکاح مکمل ہو گیا. مجھے بتا تو صحیح، یہ ساری سنتیں مصطفیٰ کی دی ہوئی ہیں. ورنہ اپنی اوقات کو پہچان. اگر میرے مصطفیٰ نے نکاح کو رائج نہ کیا ہوتا، تیری اوقات نہ تھی تو کسی کی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ لیتا. تیری حیثیت تک نہ تھی تو کسی کی بیٹی کو ہاتھ بھی لگا دیتا. آخر کیا وجہ ہے؟ 3 مرتبہ قبول کہہ دیا. وہ جس کو تو نے کبھی زندگی میں نہ دیکھا، جس نے کبھی تجھے زندگی میں نہ دیکھا، جس کی تو نے کبھی زندگی کے قصے نہ سنے، جس نے کبھی تیری زندگی کے قصے نہ سنے، لیکن ایک مصطفیٰ کی سنت تھی. 3 مرتبہ تو نے قبول کر دیا. وہ تیرے بستر پہ آ کے بیٹھ گئی. تو نے کہا اٹھ تو اٹھنے لگی. تو نے کہا چل تو چلنے لگی. تو نے کہا چپ تو چپ گئی. تو نے کہا بول تو بولنے لگی. تو اگر بیٹھا رہا، تیرے آگے ہاتھ باندھے کھڑی رکھی. مجھے بتا تو صحیح، ایک اجنبی کو اتنا فرما بردار تیرا کس نے بنایا ہے؟ جس نے کبھی تجھے دیکھا نہیں، جس کو کبھی ایک وقت کا تو نے کھانا نہ دیا، آج تیرے بستر پہ آ کے بیٹھ گئی ہے. مجھے بتا تو صحیح، وہ گانے بجانے والے، ڈیجوں میں ڈانس کرنے والے، مجھے بتا تیری اوقات کتنی تھی؟ اگر اپنے بلبوتے پہ سمجھتا ہے کہ کسی کی بیٹی